اللہ دیانت دار تو ہم کو بنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ بازار اور کاروبار۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بازار اور کاروبار پروگرام میں ہم مختلف موضوعات کو لے کر آتے ہیں۔ مارکیٹس میں ہونے والے حالات، واقعات اور خرید و فروخت کے تعلق سے اسلام کی بہترین تعلیمات پر مبنی ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے بازار اور کاروبار۔ آج ہمارا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی۔ آپ کو ایک حدیث پاک، ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ اس کو سن کر بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ الزواجر کتاب ہے جس کا ترجمہ المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی نے، اسلامک ریسرچ سینٹر نے کیا ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کھانا مسجد کے دروازے کے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا یہ کھانا کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یہ کھانا شہر کے باہر سے ہمارے پاس لایا گیا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھانے میں اور اس ہمارے شہر میں لانے والے کو برکت بھی عطا فرمائے کہ وہ ہمارے شہر میں لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص موجود تھا، تو کسی نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ تو ذخیرہ کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کس نے ذخیرہ کیا ہے؟ لوگوں نے 2 اشخاص کے نام بتائے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ان دونوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ان کو بلا لیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین اب آپ آگے کا واقعہ سنیں۔ فرماتے جب وہ آ گئے تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے کہا تمہیں مسلمانوں کے کھانے کو روکنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اب جو جواب تھا نا وہ شاید آج کے بہت سارے تاجروں کی زبان پر ہوتا ہے، مارکیٹس کے لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو خود خریدا ہے اور ہم خود بیچتے ہیں، یعنی ہمارا اپنا مال ہے، کاروبار کا اسلوب ہے، کاروبار کا اصول ہے، اب ہم جمع کریں، ہم رکھیں، بیچیں، ہمارا مال ہے۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مسلمانوں پر ان کا کھانا روک لیا اللہ تعالیٰ اسے کوڑھ اور افلاس میں مبتلا فرمائے گا۔ تو اسی وقت ان دونوں حضرات نے امیر المومنین سے عرض کی کہ ہم اللہ پاک سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی کھانے کا ذخیرہ نہیں کریں گے۔ لہذا انہوں نے اسے مصر کی طرف روانہ کر دیا اور پھر یعنی اس جو عمل تھا اس سے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے شخص نے کہا کہ ہم اپنے اموال سے خریدتے اور بیچتے ہیں، دوبارہ اس نے یہ کہا۔ تو اس پر بہرحال حضرت ابو یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اس شخص کو فرمایا، اس شخص کو جس نے یہ کہا تھا، دوبارہ جب اس نے نہ مانی اس بات کو تو کہا کہ اس غلام کو اس کو کوڑ کی حالت میں آپ نے دیکھا۔ اللہ، ایسا شخص تھا کہ جس کو یہ بیماری لاحق ہوئی۔ اب یہاں پر اگر غور کریں ہم تو ذخیرہ اندوزی یوسف بھائی بہت بڑا ایک موضوع ہے۔ اس کی ناجائز صورتیں اپنی جگہ ہیں، کچھ خلاف مروت کام بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پروگرام میں ایسی بات کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہو، خیر خواہی تو خیر خواہی اور بھلائی کا جو جس میں عنصر پایا جاتا ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔
تو یہ جو مال کو روک لینا، اسٹاک کرنا، اور پھر آگے جو ہے ریٹ بڑھ جائیں گے تو اس وقت ہم اس کو بیچیں گے، ایسا لوگوں کی ضرورت کا ناجائز یہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں خلاف مروت فائدہ اٹھانا، یہ مارکیٹس میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا کاروباری ہو، بڑا کاروباری ہو. اگر یوں کہا جائے کہ خوف خدا دل کے اندر نہ ہو، لوگوں کی محبت نہ ہو یوسف بھائی، تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو جیسا موقع لگتا ہے وہ بس یوں سمجھے کہ سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں محسن بھائی دیکھیں، کاروباری پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے نا، کاروباری نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو تاجروں کے لیے منافع کرنے کے دو طریقے ہیں. جی ایک تو وہ یہ ہے کہ اشیاء صرف مارکیٹ میں لائے، جی ٹھیک ہے، اور جیسے ہی اس کے پاس کوئی گاہک آئے تو اس پر ایک مناسب سا نفع رکھ کر اسے بیچ دے، ٹھیک ہے. فروخت کر دے. تو یہ ایک کاروبار کا انداز ہے. جی اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اور یہ بیسیکلی اس کی وجہ کئی ساری ہو سکتی ہیں. جی جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس سے میں بے حد فائدہ اٹھاؤں، کوئی شارٹ کٹ مل جائے اور میں راتوں رات مال والا ہو اب جاؤں. اس میں بھلے کسی کا جو ہے وہ مال بیچارے کا ضائع ہوتا ہو، غریب کی آہ نکلتی ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. یہ تو مال کما رہا ہے نا، اپنا مال لگا رہا ہے، مال کما رہا ہے، اس کی یہ سوچ ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اس نے یہی ریزن پیش کیا کہ میرا مال ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، میں نے مال خریدا ہے تو میں اس کو مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی بیسیکلی کیا ہے؟ جی جی اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اشیاء ضرورت کو بازار میں لانے سے روک لینا اور قیمتوں میں غیر فطری طریقے سے بڑھنے کا انتظار کرنا، اللہ، اور جب قیمتیں بڑھ جائیں تو پھر من مانگی مہنگی قیمت پر فروخت کرنا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے. اللہ اکبر. یہ اس کی ایک یوں کہا جائے کہ موٹی سی ایک آسان سی تعریف ہاں، ہے، ورنہ تعریف صورتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں. ظاہر ہے کہ ہر کاروباری اگر سوچے گا تو اس کی مختلف جو ہے کنڈیشن سامنے آ جائیں گی. صحیح. یہ جو آپ نے بیان کیا کہ بھئی وہ غیر فطری طریقے سے قیمت کے بڑھنے کا انتظار کرنا، اگر اسی کو ہم پیش نظر رکھ لیں اور بہت ساری کنڈیشنز کو اگر ہم ذہن میں لائیں گے تو شاید جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہمارا سن رہی ہے یا جو گاہک حضرات ہیں وہ جو سن رہے ہیں تو بہت ساری کنڈیشن سامنے آئے گی. ہاں یوں بھی تو ہوتا ہے، ہاں یوں بھی تو کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں. اب وہ جائز ہے ناجائز وہ ایک الگ میٹر ہے، اس کے لیے مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. مگر یہ کہ قیمت کے بغیر فطری طور پر بڑھنے کا انتظار کرنا اور وہی نہ کہ راتوں رات امیر ہو جانا، بس مجھے مل جائے مال. بیسیکلی دیکھیں، بزنس کو اسلام نے پسند کیا ہے. جی ٹھیک ہے، اسلام نے بزنس کو پسند فرمایا ہے اور بزنس کی کہیں پر بھی مخالفت نہیں ہے، گرچہ وہ قرآن و سنت کے رولز پر کیے جائیں. ٹھیک ہے، اس کی کہیں پر ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. بسا اوقات تو بہت سارے عبادت گزاروں سے افضل لکھا گیا، بلکہ ایماندار اور سچے تاجر کے بارے میں تو اس کا فضائل یہاں تک ملتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ انبیاء و صدیقین کے ساتھ کل بروز قیامت اس کا حشر ہوگا. صحیح. لیکن آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کر رہے ہیں ان نیچرل کام کرنے کی. ایک تو نیچرل کام یہ ہے کہ جناب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے، ہم اس کو مارکیٹ میں لے کر آئے اور اسے بیچ دیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا نام ہی جو ہے وہ بزنس ہے کہ بھائی کسی کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ابتدائے اسلام میں بیسیکلی ہوا کیا کہ جب لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو اب اس کا ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے. شروع میں جب لوگوں کو ضرورت تھی، مثال کے طور پر لوگوں کو ضرورت تھی اناج کی تو وہ اپنا اناج اگاتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے. لوگوں کو ضرورت ہوئی کپڑے کی تو انہوں نے اپنا کپڑا بنایا، اس کو بنا اور اس کو استعمال کیا. لیکن یہ ضرورتیں انسان کی اتنی زیادہ بڑھتی چلی گئیں کہ اس کو اتنا آسانی کے ساتھ یوں کہا جائے کہ اپنے استعمال میں لینا یا آسانی کے ساتھ اس تک رسائی حاصل کرنا، یہ اتنی کوانٹیٹی جس تک لوگ پہنچ سکے مشکل ہو گیا. جی یہ جو ہے نا، یہ ایک مشکل کام ہو گیا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جماعت کو مختلف شعبوں میں مختلف قسموں پر تقسیم فرما دیا. یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے، حکمت ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر بندہ الگ الگ کام میں
مصروف ہے. جی جی. کوئی ہے وہ کپڑے کی تجارت کرتا ہے, کوئی جوتوں کی تجارت کرتا ہے, تو کوئی جناب چشموں اناج کی کی کرتا ہے, تو کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے, تو کوئی بڑھئی کا کام کرتا ہے, تو کوئی گھر بنانے کا کام کرتا ہے. تو یوں مختلف پیشے بنتے چلے گئے اور مختلف لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ایک پورا نظام جو ہے وہ رب العالمین نے ایک کائنات کے لیے قائم کیا. اب اسلام چونکہ مکمل دین ہے, ٹھیک ہے, انسانی زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جہاں عبادت کے طریقے بتا رہا ہے, وہیں ہمیں معاملات سے متعلق بھی پوری روشنی عطا کرتا ہے, تاکہ زندگی کے کسی بھی شعبے کو تشنا نہ چھوڑا جائے, ادھورا نہ چھوڑا جائے. اور مسلمان کسی عمل سے اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ رہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جس طرح عبادت میں بعض صورتوں میں جائز ہیں, بعض میں ناجائز ہیں, اسی طریقے سے تحصیل مال کی بھی کئی ساری صورتیں ہیں, جائز بھی ہیں, ناجائز بھی ہیں, حلال بھی ہیں, حرام بھی ہیں. تو یوں ایک بڑا وسیع یوں کہا جائے کہ ٹاپک ہے. اب آج ہم جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ہم بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی پر. اس پر آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہ یہ سمجھیں کہ ایک بزنس مین کو کیسا ہونا چاہیے. ایک تاجر ہے وہ کیا کرے. بھائی دیکھیں, ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بزنس نام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا, ٹھیک ہے نا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جب گیم ہوگی تو ہی پروفٹ بندہ گین کرے گا اور تو ہی اس میں سے پروفٹ قائم کرے گا. ہم نہ بزنس کی یہاں پر یوں کہا جائے کہ بزنس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یا بزنس کی ہم برائی بیان کر رہے ہیں, یا بزنس کو منع کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ ہم نفع کمانے سے منع کر رہے ہیں, بلکہ ہمارا تو ٹاپک یہ ہے کہ ہم کاروبار اور بازار میں خرابیاں جو ان کو دور کرتے ہیں, اس کو ہم ہائی لائٹ اور کریں, اچھائیوں کی طرف لانے کی, اچھائیوں کی طرف بات کریں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تاجر کو جو انداز اختیار کرنا چاہیے نا, اس پر علماء نے لکھا کہ تاجر ہو تو ایسا ہو کہ جب بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے. واہ 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 واہ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. اور جب اس سے وعدہ لیا جائے تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے, بلکہ اس وعدے کو تکمیل تک پہنچائے, اس کو کمپلیٹ کرے, اس کو پورا کرے. مثال کے طور پر کسی سے اس نے ادھار لیا, ادھار کا لین دین بھی ہمارے بزنس میں ایک بڑی ڈیلنگ ہوتی ہے اور کام ہوتا ہے. تو اب جس سے ادھار لیا اس مال کو اسی کا سمجھے, اپنا نہ سمجھ رہے. ہاں, اپنا میرا آ گیا تو ڈکار لے لو, ختم ہو گیا معاملہ. ہاں, اس کے مال کو اپنے جیب میں رکھ کر پھر اس کو بھول نہ جائے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا, جب کوئی چیز خریدے تو اس میں عیب نہ نکالے. صحیح. ٹھیک ہے. جب کوئی چیز بیچے تو اس کی بیجا تعریفیں نہ کرے. اور جب اس پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کرے, اور جب کسی کا اس پر آتا ہو تو اس کی وصولی میں سختی نہ کرے. یوں کہا جائے کہ اسلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے کاروبار کے اسلوب بیان کر دیے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہم آج کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو کیا ہو رہا ہے. ہم اگر یہ غور کرتے جو آپ سوال کر رہے ہیں, تو جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو ہمارا بیسک ٹاپک ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بزنس مین طبقہ, کاروباری حضرات, خریدار, وہ اسلام کی روشنی میں اپنے کاروبار کو اور اپنی دکان کو اور اپنے گھر کو لے کر چلے, آگے چلے. ٹھیک ہے, بزنس بھی کرے اور پروفٹ بھی کمائے. ہم اس بات سے بھی منع نہیں کر رہے. بزنس تو نام ہی پروفٹ کا ہے نا, نام ہی پروفٹ کمانے. پروفٹ نہیں کمانا ہے تو بندہ کیوں اپنا پیسہ لگائے گا. ایسا ہی ہے, بزنس کیوں کرے, نقصان ہو جاتا, کبھی برابر میں چلا جاتا. مگر جو آپ نے خوبصورت گفتگو کی ہے نا, ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ آگے بڑھے گا تو بہت ساری غلطیوں سے بچے گا, گناہ سے بچے گا, ثواب بھی ملے گا اسے. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ اگر قیمت کی کمی کا سنتا ہو تو اسے برا لگتا ہو, اللہ اللہ, اور جب قیمت کی زیادتی کا سنتا ہو تو اسے خوشی ہوتی ہو. اب آپ غور کر لیں کہ آج کا بزنس مین طبقہ کیا قیمتیں بڑھنے پر خوش ہوتا ہے, جی جی, یا قیمتیں کم ہونے پر اسے مایوسی ہوتی ہے؟ یہ ذرا غور کر لیں اپنے آپ پر. اسی طریقے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قیمت کر دے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے, قیمت کم کر دے تو قیمت کم کر دے تو وہ غمگین ہوتا ہے, اور اگر قیمت زیادہ کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اب ہم غور کر لیں کہ ہم اچھے تاجر ہیں یا برے تاجر ہیں. دیکھیں, اچھا برا میرے کہنے سے, آپ کے کہنے سے, مارکیٹ کے کہنے سے نہیں ہوتا.
بلکہ اچھا برا وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں۔ اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا نا مومن کی جو پہچان کے بارے میں اور مومن کے کامل مومن ہونے کے بارے میں، جی کہ وہ کامل مومن ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان ہائے ہائے کو ہائے۔ پسند کرے۔ اب میں اگر بازار میں جاتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ چیز سستی ملے، اچھا جب میں یہ چاہتا ہوں سستی ملے تو دوسرا جو میری دکان پر آ رہا ہے یا مجھ سے جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے، جو خرید و فروخت کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں اس کو سستی چیز بیچوں۔ اگرچہ دیکھیں مارکیٹ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ قیمت کے بڑھنے اور اترنے پر جو صورتحال ہے وہ کیفیات تو نظر آتی ہیں، مگر اگر ہم اس پر بھی غور کریں تو دل کے اندر جو نا رحم دلی اگر ہو، رحم دلی، تو انسان اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ آپ بھی احادیث سنا رہے ہیں، میں بھی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ناظرین بھی سنیں۔ سیدنا معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ذخیرہ اندوزوں کی ذہنیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ کتنا برا شخص ہے اشیاء صرف کو یعنی ضرورت کی چیزوں کو روک لینے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ جو آپ نے حدیث بیان کی کہ چیزوں کو سستا کر دیتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، قیمتیں بڑھتی ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک، یہ بھی غور کرنا ہے، جی اس سالوں تک جو ہے وہ باقاعدہ انتظار کیا جاتا ہے، کئی مہینے جو ہے لوگ اس پر کام کرتے ہیں، 40 روز تک اجناس یعنی چیزیں اور اشیاء خرد و نوش کو مہنگا ہو جانے کے ارادے سے روک کے رکھیں۔ یہ کنڈیشن ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ مہنگا ہوگی تو بھیجوں گا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ یہاں ضرور میں ایک بات کہوں گا یوسف بھائی، جی کہ ہر ذخیرہ اندوزی پر گناہ کا جو حکم ہے اور جو ناجائز کا حکم ہے وہ ہم نہیں لگا رہے۔ بالکل صحیح۔ آپ اپنی کنڈیشنز کے لیے مفتی صاحب سے رابطہ کریں کہ مفتی صاحب ہمارا یہ صورتحال ہے، ہم سے یہ ہوا ہے تو اس پر کیا ہے۔ مگر آپ نے جو خیر خواہی امت والی بات کہی ہم نا، یہ بات کر رہے ہیں رحم دلی اور خیر خواہی پر آ جائے کہ آپ کے دل کے اندر رحم دلی آئے کہ آپ اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے چاہیں۔ میں ایک حدیث پاک سناؤں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مہربان ہے، واہ 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 واہ، مہربانی کو دوست رکھتا ہے، کیا بات، اور مہربانی کرنے پر وہ دیتا ہے کہ سختی کرنے پر نہیں دیتا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، ترجمہ کنز الایمان، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان واہ کیا۔ واہ، کیا بات، کتنی خوبصورت بات ہے بھائی۔ جب اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو تو بھی لوگوں سے بھلائی کر۔ یہاں پہ ایک واقعہ میں سیدنا حسن بصری کا سناتا ہوں، کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو عبید اللہ بن زیاد ان کی عیادت کے لیے آیا اور ان سے پوچھا اے معقل کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کوئی حرام خون بہایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ تو اس نے دوبارہ پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں کوئی چیز مہنگی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے پاس بٹھاؤ اور اس سے ارشاد فرمایا اے عبید اللہ سنو، میں تمہیں ایسی چیز بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا دو بار نہیں سنی، کئی مرتبہ زیادہ بار سنی، تکرار کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی تاکید آگئی، ارشاد فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں کوئی دخل اندازی کی تاکہ وہ مہنگی ہو جائیں تو اللہ اسے قیامت کے دن ضرور بڑی آگ کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ نے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور ایک دو سے بھی زیادہ مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ اب یہ جو گفتگو ہے اور دوسری طرف ہم جو بات کر رہے ہیں خیر خواہی والی، احساس، جیسا آپ نے احساس ہے، احسان ہو گیا، ہمدردی ہو گئی، کسی کا بھلا سوچنا، کسی کے لیے خیر خواہی سوچنا۔ اب بیسیکلی سمجھنے والی بات محسن بھائی کیا ہے کہ ہم جو یہ احساس والی یا احسان والی بات کر رہے ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ احسان سے ہماری مراد ایسا عمل ہے کہ جس سے معاملہ کرنے والے کو نفع پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ اس پر واجب نہیں ہے، جی جی، لیکن یہ اس کی جانب سے واجب سے ایک امر زائد ہے، بالکل، کیونکہ واجب تو عدل و انصاف اور ظلم ترک کرنے کے باب ہیں، یعنی وہ تو کرنا ہی کرنا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، صحیح، تو یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ جو بات آپ نے کہی نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت ارشاد بھی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کامل مومن ہونے کی یہ
علامت ہے. بالکل. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اب مجھے بتاؤ نا, مجھے بتاؤ, بالکل. کیا میں اپنی ذات کے لیے, آپ تاجر ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کیا آپ اپنی ذات کے لیے یہ پسند کریں گے کوئی آپ سے ناجائز منافع خوری کرے؟ جی جی. کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کو 100 والی چیز 200 میں بیچ دی جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ مجھے عیب دار مال بیچ دیا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کو جھوٹ بول کر اس کی بیجا تعریف کر کے مال بیچ دی جائے؟ اگر جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جیسا پسند کرتا ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسا پسند نہ کرے. تو اب ہم صرف اسی پیرائب کو محسن بھائی غور کرتے ہوئے اپنی زندگی پر رکھتے چلے جائیں نا, یار میں کیا کر رہا ہوں اور اپنے لیے کیا پسند کر رہا ہوں. ایک تو ہماری گھریلو زندگی بھی اچھی ہو جائے اور ہماری مارکیٹس کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں. اس حدیث پاک کو ذہن نشین رکھیں, اور یہ جو ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خیر خواہی مسلمین کا جذبہ اپنے دل کے اندر بڑھائیے. آئیے کچھ ناظرین کی کالز لیتے ہیں, پھر مزید اس موضوع کو گفتگو بھی کریں گے, اور ایک پیکیج بھی ہمیں عوامی رائے جو ہم نے لی ہے گفتگو کی ہے لوگوں سے جا کر کے, وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کال دیجیے گا. آپ سے میرا سوال یہ ہے, آپ حضرات آج ذخیرہ اندوزی پر گفتگو کر رہے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ اس برے کام کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں اسباب تو یوسف بھائی بہت سارے ہو سکتے ہیں. اگر ہم اسباب پر بات کریں تو شاید سنگ دلی, بے رحمی, ظلم و بربریت, مسلمانوں کا احساس ختم ہو جانا اور لالچ, اس کے بڑے اسباب ہو سکتے ہیں. مال ہو بس جیسا ہو, کسی کا کچھ بھی کرنا ہمیں مال ہو مثال کے طور پر اگر ایک ٹیبلٹ ہے اور ایک سیرپ ہے, وہ اس کی عام ویلیو اگر 100 روپے کی ہے, اور اگر ہم وہ 250 نہیں 300 نہیں 400 روپے کا بیچ رہے ہیں, اگر ہمیں پتا ہے کہ اس میں ہمارا جو مارک اپ ہے, ہمارا جو مارجن ہے وہ 150-200 روپے تک بھی جا پہنچے گا یا اس سے کچھ کم ہو جائے گا, اور میں اس کو 50 روپے نفع میں بھی 40 روپے نفع میں بھی بیچ سکتا ہوں, تو میرا نفع ہی ہے, میری کفایت ہو سکتی ہے, اپنے اس منافع میں میری کفایت ہو سکتی ہے. ہم بیماروں کا خیال نہیں کرتے. دیکھیں جائز, ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا میری ملکیت میں تو میں 1000 روپے کا بھی بیچ سکتا ہوں, اپنی جگہ درست سے شریعت اجازت دیتی ہے. اگر ہم بات کریں خیر خواہی کی کہ بھئی آپ لالچ سے بچیں, رحم دلی اپنائیں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو اپنائیں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہی جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے دوسروں کے لیے بھی پسند. اصل میں محسن بھائی یہ جذبہ کب پیدا ہوگا پتہ ہے؟ جب انسان اس دنیا کو عارضی تصور کرے گا. درست فرمایا. جب اس دنیا کو عارضی دل سے مانے گا. دیکھیں ہم سب جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے ایک مختصر عرصہ دنیا میں رہنا ہے, اور اس کے بعد ہماری اگلی زندگی ہے, قبر کی ایک زندگی ہے, پھر جو ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے, اور پھر ہمارا جو حشر ہوگا. تو دنیا میں سب یہی رہ جانا ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں, ایک نہیں کئی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, اور کیسے رخصت ہونا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کوئی لمبی عمر ملے گی, ایک سڈن عمر تک جانے کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے, ہمیں کوئی بیماری آ گھیرے گی, اس بیماری میں ہم دنیا سے رخصت ہوں گے, اچانک سے کوئی حادثہ ہوگا, اس حادثے کا شکار ہو کر ہم رخصت ہوں گے. ہمیں اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے. لیکن میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میرے تاجر اسلامی بھائیوں, آج ہم جو یہاں پر گفتگو لے کر بیٹھے ہیں نا, یہ خیر خواہی امت اور یہ ہم ایک جذبہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اس وقت مسلمان بڑی قسمہ پرسی کے عالم. صحیح. آپ یقین جانیے, ہم چونکہ عوامی لوگ ہیں نا محسن بھائی, ہم سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں, بہت سارے لوگ آ کر اپنے دکھڑے بتا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا بندہ پورا نہیں کر سکتا یا ہر ایک کی مدد بھی نہیں کر سکتا, لیکن جو فی الوقت جو کیفیت ہے نا, مسلمان بڑے پریشان ہیں. آپ یقین کریں, آپ جو منافع کما رہے ہیں نا, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے خرچ نہ کر سکیں, لیکن اگر آپ وہ منافع ناجائز منافع خوری نہ کریں تو کتنے گھروں کے اندر چولہے جل سکتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے واسطے مسلمانوں پر رحم کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں پر رحم کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کئی احادیث مبارکہ مسلمانوں پر رحم کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان والا معاملہ کرنے پر ملتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا, اللہ کریم قیامت کے دن
پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور کرے. اللہ اب آپ غور کر لیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. یہ بڑے سستے سودے ہیں. آج یہ نفع اگر ہم نے نہیں کمایا نا، آپ یقین کریں آپ کے گھر کا ایسا نہیں ہے کہ چولہا نہیں جلے گا، نہیں ہے. ہم جانتے ہیں آج جو بزنس مین جس طبقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لیول ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کمانے والا نفع ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اگلی پشتے بھی اس نفع کو نہ خرچ کر سکے. لیکن آپ کے اس ناجائز منافع خوری کرنے سے آج کتنے مسلمان، ان کے گھروں کے اندر روٹی نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر اناج نہیں ہے. خدا اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آپ کو بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ کریم اسے جنت کے پھل کھلائے گا. کیا بات ہے. اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ کریم اسے جنت کی پاکیزہ شراب اب پلائے گا. یہ اتنی پیاری پیاری برکتیں، اتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے، نبی پاک کے فرامین پر یقین کرتے ہوئے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھیں نا، آگے بڑھیں اور اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں. انشاءاللہ اس کا آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ہم مارکیٹس سے تعلق رکھنے والے افراد پر ایسے بھی بات کرتے ہیں، تو ایک پیکیج ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں یوسف بھائی. جی بالکل. کہ مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے حضرات کیا کہتے ہیں اس موضوع پر، پھر ہم انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور کالز بھی ہم لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سر محمد کاشف انصاری ہے. محمد کامل انصار. سید محمد ارشد علی. محمد رضوان حسین نام ہے میرا. یہ بتائیے کہ ہم جب اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ رزق دیتا ہے، پھر ہم ذخیر اندوزی کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو بات آگے رک جاتی ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اللہ پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کتنے دن کے، چند لمحوں کی زندگی ہے، اور ذخیرہ ہم کرتے ہیں سالوں بھر کا. ذخیر اندوزی تو میرے حساب میں وہی شخص کرتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دنیا کی گمراہیوں میں جو ہوتا ہے، جس کو فکر آخرت نہیں ہوتی، وہ اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے. اس وقت تقریباً ہمارا پورا ملک، تقریباً سب تو نہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، مگر سب اسی میں لگے ہوئے ذخیرہ اندوزی میں. ذخیرہ اندوزی غریب آدمی تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر سکے یا وہ اتنا مال اپنے پاس جمع کر سکے. ذخیرہ اندوزی جو کر رہا ہے وہ صرف سرمایہ دار طبقہ ہی کر رہا ہے، اور جو لازمت اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ مال لے کے رکھ سکے اور آگے پروفٹ میں بیچ سکے. تو غریب آدمی تو بیچارہ اور مجبور اور دب رہا ہے اس میں. یہ ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ سوچیں، غریبوں کے لیے سوچیں اور ذخیرہ اندوزی کو ختم کرائیں، یہ جس سے غریب آدمی کو جو ہے نا فائدہ پہنچے، سکون پہنچے. اس سے غریب آدمی سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ غریب آدمی متاثر ہے اس چیز سے. ایمان کمزور ہے نا، اللہ پہ یقین پختہ نہیں ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. امیر تر ہو رہا ہے. اس پہ خاص طور پہ ہمارا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کسی بھی قسم کا، کہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی معلومات بھی مطلب ہے ہی نہیں، اور خوف خدا بھی لوگوں کا ختم ہو گیا کہ میں یہ رکھوں اس ٹائم پہ آگے کسی غریب کو ہی مہنگے میں بیچنا ہے نا. تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے. آج اگر ذخیرہ اندوزی میں کروں تو میں اپنی قبر جو ہے نا خراب کروں گا. کھائے گی تو دنیا، میری اولاد کھائے گی، مگر آخرت میری خراب ہوگی. تو اس وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں، جیسے میں نے اپنے لیے سوچا ہے، ایسے تمام جو میرے مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ بھی اپنے لیے ایسے ہی سوچیں کہ بھائی جو کچھ جتنا بیچا پھر دوبارہ لے آئے. ذخیرہ اندوزی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو ملنا وہی ہے 2 روٹی 1 بوٹی. بالکل. یہ 2 جملے جو آخر کے ہیں نا، ایک تو وہ کہ خوف خدا ہوگا تو بندہ اس طرف نہیں جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی چلے ٹھیک ہے، ہم نے بالفرض ایسے کام کر کے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے جتنا بھی کما لیں کما لیں گے، وہ 2 روٹی 1 بوٹی ہے نا. یہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ ہی لڑ رہے ہوں گے، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. ہمیں ہو سکتا ہے اگر ہم نے ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، مسلمانوں کا حق دبایا ہے، تو قبر میں اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اللہ پاک ناراض ہوا تو اس کا کوئی ہمیں عذاب معاذ اللہ مل رہا ہو. تو یہ جو 2 جملے ہیں نا، اگر یہی اس کو لے لیں، اور پھر جو اور بھی گفتگو کی ہے کہ بھئی اگر مارکیٹس کو دیکھیں تو یقیناً غریب تو اس معاملے میں کیا اس کے پاس ہوگا تو وہ روکے گا، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہوگا وہی جمع کرے گا کہ میں پروفٹ بڑھنے. اچھا، مجھے یاد آیا، میں کل ایک صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے ایسے ذکر کیا کہ ان کے پاس جیسے مثال کے طور پر پرانا مال پڑا ہوا تھا، کپڑا تھا ان کے پاس، تو وہ ان کے کسی کام میں نہیں تھا. تو انہوں نے ان کو فون کیا کہ جن سے لیا تھا کہ آپ ایک کام کریں، جس ریٹ میں آپ نے مجھے دیا اسی ریٹ میں آپ یہ مجھ سے اٹھا لیں اور رقم جب آپ کو آسانیوں دے دینا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے.
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسے لگا، تو انہوں نے پیسے مثال کے طور پر 18 لاکھ کا مال تھا، 20 لاکھ کا وہ پیسے لگا دیا. وہ کہتے سال بھر گزر گیا. آج ان کا دوبارہ فون آیا میرے پاس اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب جملے سنیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے نا، تو وہ میں اٹھانے کے لیے بھیج رہا ہوں. اچھا، ڈائریکٹ میں بھیج آپ رہا کو ہوں. بل پیمنٹ اکاؤنٹ میں لگا رہا ہوں. تو بھائی کون سا مال؟ بولے وہ جو ہماری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی. بولے کون سے؟ وہ بتاؤ مال کس کا، میرا ہے آپ کا ہے؟ بولے مال تو آپ کا ہے. بولے کس سے ڈیلنگ ہوئی ہے؟ میں تو تمہیں پورے پیسے دے چکا. انہوں نے کہا بھائی مجھے پتا ہے کہ پر کلو جو ہے 100-150 روپے بڑھ گئے ہیں، اس لیے اب آپ اس مال کو لینے کے لیے میرے پاس مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو تو ضرورت تھی پیسوں کی، وہ میں نے دے دیا. اب آپ 150 روپے زیادہ جو پیمنٹ بڑھ گئی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اس پہ مزید مارک اپ رکھ کے آگے بھیجو گے، تو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جو میرا مال رکھا ہوا مجھے دے دو. بھائی مال تو آپ کا ہے نہیں. یعنی سوچ لوگوں کی ایسی ہے کہ لوگ جب اپنا نفع دیکھتے ہیں تو پھر بہت کچھ کر گزرتے ہیں، اور جہاں نظر آتا ہے کہ یار فی الحال میرا کوئی نفع نہیں ہے اور نفع ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، تو اس میں پھر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور کسی کا اگر نقصان ہوتا ہے تو بھلے ہوتا رہے، مجھے تو اپنا دیکھنا ہے. وہ یہ نا کہ یا شیخ اپنی نہ دیکھ بلکہ سب مسلمانوں کی دیکھ. ایک کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ سے جو چیز شارٹ ہوتی ہے لوگوں کی ہرس بھی بڑھ جاتی ہے. اگر خریدار حضرات اس موقع پر لالچ سے بچ کر قناعت کریں تو کیا اسٹاک کرنے والے لوگ اس فال کبھی سے رک جائیں گے؟ اچھا، یہ بھی ایک ٹاپک ہے. یعنی ایک تو ہم بزنس مین طبقے کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی جو بیچ رہا ہے، میں اور آپ جو خریدنے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ پہ بھی تو غور کریں. بھی مثال کے طور پر پتہ چلے کہ بھائی ٹماٹر شارٹ ہونے والے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یعنی اگر روزانہ لیتے ہیں تو کم از کم اصل ہفتے بھر کا تو جمع کر ہی لیں گے نا. اصل محسن بھائی خرابی جو ہے نا وہ یہیں سے پیدا ہوتی ہے. صحیح. اصل خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم ڈس بیلنس ہوتا ہے. جی جی. بیسکلی ہو کیا رہا ہے فی زمانہ، اگر ہم بات کی جا رہی ہے، جو آپ نے یہ پیکج بھی دکھایا اور اس میں بہت ساری چیزیں بتائی بھی گئیں، ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر دوسرے کاروباروں میں بیجا انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو گئے. جی. جس سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیم بری طریقے سے، یوں کہا جائے کہ مارکیٹ کا جو بیلنس ہے وہ بری طریقے سے ڈس بیلنس ہوتا ہے. صحیح. اور پھر اس میں ناجائز، یوں کہا جائے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پر جب کمی ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے، اور جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھو جاتا ہے، جو بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. تو اگر صرف اسی بات کو ہم دیکھ لینا کہ ہم بے جا پرچیزنگ نہ کریں. جی جی. جیسے مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں میں انویسٹر داخل ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اس کا بزنس نہیں ہے، اس کا بزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ سیزن آنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بس اب جو ہے نا یہ چیز چلنے والی ہے، تو وہ اب اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دے گا. صحیح. ہم صرف یہ ریکویسٹ لے کر بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ بزنس کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا اگر جائز صورتیں ہیں تو اس کی ہم ممانعت اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن خیر خواہی یہ امت کے لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں، اس میں بھی لوگوں کی خیر خواہی کریں، اس میں بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو جتنا کم سے کم مارجن رکھ کر آپ اگر کوئی چیز بیچ سکتے ہیں تو آپ وہ کام کریں. صحیح. کیونکہ اس وقت لوگوں کو آپ کی مدد کی اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ جیسے آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں، دونوں ہم جہاد کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہم خریدار حضرات سے بھی کچھ گزارش کرتے ہیں. ارے واہ. خریدار حضرات میں آپ جو عام لوگ ہیں کہ جو اپنے پیسوں سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لیتے ہیں، تو ایک بزرگ کا غالباً فرمان ہے کہ اگر چیزیں مہنگی ہو جائے تو لینا چھوڑ دو، خود ہی سستی ہو جائے گی، آپ سستی ہو جائے گی. بالکل. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ چیز مہنگی ہوئی تو ہم نے زیادہ لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی مہنگی ہو گئی، شارٹ ہو جائے گی. یعنی ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے کہ مہنگی چیز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ غائب ہو گئی ہے، اور غائب کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو دھیان بڑھتا ہے. تو اگر ہم اس کو لینا چھوڑ دیں، اس کی طرف سے توجہ ضرورت کے تحت لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو صورتحال ہے نا، اچھا بھئی آپ خریدنا چھوڑ دیں، ذخیرہ اندوز کرے گا کیا؟ ایسا ہی ہے، کتنا ٹائم سنبھال لے گا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تاجر کا کلپ بھی چل رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا کہ بھئی کنٹینر کھڑے پڑے ہیں، آپ جو یہ اپنے گوداموں کو بھر رہے ہو، چند مہینوں بعد آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ریٹ ایک دم نیچے آئیں گے، چند دنوں بعد، چند ہفتوں بعد. اب کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ایک مارا ماری لگائی ہے نا، اس مارا ماری کا ایسا طبقہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو بیلنس میں کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو صورتحال ہے اس سے ہم باہر نکل آئیں گے، اور مہنگائی کے طوفان اور خرابیوں سے انشاءاللہ عز و جل ہم بچ جائیں گے. ایک اور کال دیجیے گا.
ہم علماء کرام کو سنتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو بھلائی کا درس دیتا ہے. اگر ہم سب بھلائی اور خیر خواہی کا ذہن بنا لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹس میں ذخیرہ اندوزی سے باز آ جائیں گے لوگ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یوسف بھائی؟ بالکل ایسا ہی. یہ تو وہ سوال ہے کہ آپ اپنے خود ضمیر سے کر لیں، آپ کا دل خود جواب دے دے گا کہ جناب کیا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی تو جب آپ سوال کر رہے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے. جب ہم خود اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. بات ہماری ذخیرہ اندوزی پہ ہو رہی ہے. آپ بھی مزید میں ایک روایت سناتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ ارشاد فرمائیے گا. قوم اہل مدائن جو تھے، یہ ایک قوم گزری ہے، ان کے بارے میں ترغیب و ترہیب کی ایک روایت ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدائن اللہ کی رضا کے لیے ذخیرہ کرتے، لہٰذا وہ نہ تو غذا ذخیرہ کرتے اور نہ ہی قیمتیں بڑھاتے. بس جس نے ان پر 40 دن تک کھانا روکے رکھا پھر صدقہ بھی کر دیا تو یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا ایک جو سلسلہ بتایا گیا وہ بیان کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص 40 دن تک کھانا روکے رکھے پھر صدقہ بھی کر دے تو اب وہ صدقہ کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے مسلمانوں کی آہ تو لے لی، مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب تو وہ بن ہی گیا. اور جو جیسے شروع میں آپ نے بیان کی کہ اسلام کا جو خوبصورت نظام ہے وہ سنگ دلی کو ختم کرتا ہے. بھئی تجارت جو سود کے حرام ہونے کی ایک وجہ کیا یہی ہے نا، اس میں بندے کا دل ہی مر جاتا ہے نا، وہ کسی کی اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، بھلے کسی کا کچھ بھی ہوتا رہے. ایسا ہی اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر رحم دلی لائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایک شاید ویڈیو کلپ کے اندر تھا کہ قرآن و شریعت سے دوری جو ہے نا، قرآن و شریعت کی تعلیمات کا علم نہ ہونا، یہ بڑی جہالت، اور اس کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ واضح طور پر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں بسنے والے تمام جاندار، خواہ وہ ترقی یافتہ شہری ہوں یا کسی گاؤں میں رہنے والے دیہاتی ہوں، گھنے جنگلات میں رہنے والے حیوانات ہوں یا بلند و بالا درختوں کی چوٹیوں پر بسنے والے پرندے ہوں، سب، یا سمندر کی گہرائی کی بات کر لیں تو سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، سب کو اللہ پاک نے سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. بالکل لیا ہے. تو جب رزق کا وعدہ ہمارے رب کریم نے کر لیا ہے تو پھر ہم کیوں اس قدر اس میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم نے ہمیں رزق پہنچانا ہے، وہ خود ہمیں جو ہے وہ رزق پہنچائے گا. یقیناً انسان وسیلے کرتا ہے، ذرائع اپناتا ہے، اور اس کا ہمیں حکم بھی ہے. تو ہمیں وہ ذرائع اپنانے چاہیے محسن بھائی کہ جو ہماری شریعت کو بھی مطلوب ہیں اور جو خیر خواہی امت والے بھی ہیں، ہمارے دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کرنے والے ہوں. ایک کام وہ ہے کہ سڑک تو جا رہی ہے لیکن اس سڑک پر ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جائیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اچھے انداز کے ساتھ سڑک سے گزر جائیں تو پھر کام تو دونوں میں آپ نے پہنچ جانا ہے، اپنی منزل تو آپ کو مل ہی جانی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک میں آپ کو اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے معاملات کے ساتھ ہونا ہے، اور دوسرے میں آپ لوگوں کے ساتھ برائی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا طرز چاہیے. اب یہی نا، تجارت کرے، تجارت کی پذیرائی بھی ہے، اور تجارت میں اگر خرابی کرے تو اس کی مذمت بھی ہے. احادیث دونوں طرح کی ملتی ہے. اچھا، اسی طرح خریداری کرنے والے کے بارے میں بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے برکت عطا فرماتا ہے، اور شریعت کے دائرے کو توڑتا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کو ختم کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں آزمائش ہے. اگر ہم شریعت کا مزاج سمجھیں تو شریعت جو ہے نا انسان کی ذہنیت اور سوچ کو بدلنا چاہتی ہے. یعنی آج کے تاجر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے ناپاک جذبے کے تحت نہ صرف ان اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں جن کی پیداوار کم ہے، بلکہ وہ اشیاء جو وافر مقدار میں پیدا ہو رہی ہیں ان کی بھی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں، اور پھر بعد میں مہنگائی کی چکی میں پیسنے والی عوام کو مزید پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے معاذ اللہ عز و جل پھر اس کو جب مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب جیسے اس وقت لے کر آتے ہیں جب لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب جیسے ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اب پچھلے دنوں سیلاب کی صورتحال رہی ہے، اگرچہ کھیتیاں بڑی برباد ہوئی، بہت سارے مسائل ہوئے، مگر اس کے باوجود بعض لوگوں نے، یعنی اگر ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہے کوئی سبزی، کوئی اناج، تو اس میں بھی مصنوعی ہمارے یہاں امپورٹ کی جا رہی ہے معذرت، تو وہ اس میں بھی جو نا ایسی مصنوعی قلت پیدا کی جاتی کہ ریٹ ایک دم، آپ دیکھیں نا
بعض چیزوں کی ایک دم ریٹ ہائی ہوتے ہیں پھر ایک دم نیچے آ جاتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے یہ مصنوعی طور پر ہوتا ہے. اب یہی نا کہ جو تاجر کا انداز ہے اس کو شریعت کہتی ہے کہ نہیں ایسا انداز آپ نے نہیں اختیار کرنا بلکہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا. مفتی صاحب فرماتے ہیں الغرض آج کے تاجروں میں ذخیرہ اندوزی ایک عام سی بات ہو گئی ہے. خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے تاجر جن کو کاروبار میں اجارہ داری حاصل ہوتی ہے, یہ لفظ بڑا اہم ہے, جن کو کاروبار میں اجارہ داری حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کی کو مزید جو ہے لوگوں میں عام کرتے ہیں. اب وہی ہے کہ ان کے پاس چونکہ ہولڈ ہے نا ان کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ جو چاہے کریں, اور غریب کے پاس نہیں بیچارہ وہ کہاں جائے گا. میں حضرت سیدنا عثمان غنی کا مجھے وہ واقعہ بڑا یاد آ جاتا ہے ایسے موقع پر. آپ کے پاس مرتبہ آپ سنا چکے اسی پروگرام میں, آپ کے پاس ایک بہترین چانس تھا نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس وقت چاہتے تو بہترین نفع حاصل کر سکتے تھے. آپ کے پاس وہ مونوپولی والا آئٹم تھا جی لیکن آپ نے مسلمانوں کی خیر خواہی سوچی اور سارا کا سارا مال مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دیا. واہ واہ. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سارا کا سارا مال بھائی مسلمانوں کو فری دے دیں, لیکن کم از کم کم نفع پر تو بیچ دیں, کم نفع پر بیچیں تاکہ مسلمان اپنی ضرورتیں پوری کر لیں. واہ 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 کیا بات ہے. بالکل ضروریات مسلم کا اگر ہم خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کا فائدہ بھی دیکھیں گے اور اس سے جو ہے لوگوں کو اللہ نے چاہا راحت حاصل ہوگی. اچھا پھر چند منٹ آخری ہمارے رہ گئے تو ہم یہ چاہیں گے دیکھیں ہم ذخیرہ اندوزی یا خلاف مروت بات کام کرنے جس سے لوگوں کو بظاہر جو ہے ہم ظاہری طور پہ مجھے نفع ہو جائے گا مگر لوگوں کو نقصان ہوگا, اس پر ہم بات کر رہے تھے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مارکیٹس میں اس طرح کا نظام بنے کہ لوگ خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اچھا اللہ کی رحمت سے مسلمانوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی چیزوں کو چیریٹی کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, یہ بہت اچھی چیز ہے. یہاں ایک بات تھا اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک طرف تو انسان چیریٹی کی طرف جا رہا ہے, خیرات کی طرف جا رہا ہے, اور دوسری طرف اسی ماحول میں کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت بڑھ جا رہی ہے, مثال کے طور پر زلزلہ آیا ہے, اب وہاں لازمی بات ہے غذا کی, کمبلوں کی, بہت ہر بیسک چیز کی ضرورت ہے. تو اگر وہاں کچھ لوگ ریٹ بڑھا دیں چیزوں کے تو ایک طرف تو یہ ہے اور ایک طرف وہ فرد ہے کہ جو اپنے مال سے خیرات کر رہا ہے, خرید کر بیچ رہا ہے, تو دونوں میں کتنا فرق ہے. احسن معاشرہ کیسے بنے گا؟ اب ہم یہ غور کر لیں کہ اچھا معاشرہ کیسے بنے گا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا محسن بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کو ہم اپنی گرہ سے باندھ لینا جی کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی بس اگر اس کو ہم اپنے گرہ سے باندھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا اور ہمارے لیے ایک بہترین یوں کہا جائے کہ زندگی گزارنے کا انداز بھی ہو جائے گا, معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا, لوگوں کی خیر خواہی بھی ہوگی, اللہ بھی خوش ہوگا, اس کے رسول بھی خوش ہوگا. ایک کال دیجیے گا. پروفیسر مسرت خان بات کر رہا ہوں. اسلامک نقطہ نظر سے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ معاشی اور جو مورل ڈکلائن ہے, مطلب تنزلی کی طرف, اس میں ہمیں احساس نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ایز اے تھریٹ ہے, ایز اے سوسائٹی اس کو دیکھیں تو اسلامک کنٹیکسٹ میں ہم کس طریقے سے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں, کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں میٹر سے نکلنے کے لیے, ان میں اسلامک گائیڈ لائنس اجاگر کر سکتے ہیں, اس پہ ذرا روشنی فرمائیے گا سر. ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کے ذریعے مدنی مذاکروں کے ذریعے نگران شورا کے خاص طور پہ موضوعاتی معاشرتی ہوتے ہیں, ان کے ذریعے پھر یہ کہ دینی ماحول سے وابستگی, یہ ایک بہت بڑا ایک موٹیویشن ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جو ایک خرابی سے نکل کر اچھائی کی طرف آتا ہے. جو آپ نے کہا نا احساس پیدا کرنے کے لیے بار بار سننا, گیدرنگ کا ہونا, پھر انسان جب یہ دیکھتا ہے سنتا ہے تو دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ یہی کر رہی ہے اور ہمارے اس پروگرام کا جو سب سے بڑا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مسلمان تاجروں, مسلمان خریداروں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے, احساس پیدا کرنا ہے اور علم دین کا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں لگے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اور وہ اگر اس کو یہ ہم ذہن بنا لیں قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. یہ دو چیزیں اگر ہم یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. کمانے کا بھی پوچھا جائے گا کیسے کمایا اور خرچ کرنے کا بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا. آخر میں یوسف بھائی چونکہ اب رمضان شریف قریب ہے, اب انشاءاللہ عجل یا رمضان جلدی آ جائے. اب رمضان کے لیے جیسے آپ نے کہا کچھ آئٹمس جو ہے بڑے سونا ہوتے ہیں نا,
اب مثال کے طور پر چینی ہے، اناج ہے، بیسن ہو گیا، بیسن بہت ساری ہے، بیسک میدا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لوگ لازم اس کو اسٹاک کریں گے، اچھا پھر ضرورت جب بڑھ جاتی تو اسٹاک تو کرنا پڑے گا، مگر اسٹاک کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کے ریٹ بھی بڑھیں گے۔ ہم ابھی سے اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے کم نفع رکھ کر مسلمانوں کو رمضان میں فائدہ پہنچانا ہے، کیا بات، کیوں؟ کیونکہ رمضان جہاں پر ہمارے مارکیٹ کا سیزن ہے وہ نیکیوں کا بھی سیزن ہے۔ اس سے بڑھ کر ہاں بھئی، آپ مسجد میں جا کر اعتکاف نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ مسجد میں پورا دن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ مارکیٹ میں بیٹھ کر مسلمانوں کی خیر خواہی کا ثواب تو کما سکتے ہیں کہ رمضان کی نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں رمضان میں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، رمضان آنے سے پہلے ہم نے جو تیاری کی ہے اس میں ایک تیاری یہ بھی ہو کہ مجھے کم نفع پر کام کرنا ہے، کیونکہ اس سال حالات واقعتاً بہت خراب ہے اور لوگ جو ہے پریشان ہیں، ضرورت کی چیزیں بھی شاید لوگ کم لیں، تو اس لیے اگر ہم مسلمانوں کے لیے اس طرح کا ایک انداز اپنائیں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن وہ ہے نا احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک احسان فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر میں بیعت کر چکا ہوں۔ واہ واہ واہ، اب ہم بھی مسلمان ہیں، سبحان اللہ، ہم نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی کرنی ہے، بس اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ جی جی ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کے لیے اس میں برکت بھی عطا فرمائے کہ ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا ذہن بنا سکیں۔ اللہ پاک ہم یوسف بھائی نے اور جو میں نے بیان کیا اس پہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دیانت دار تو